Bismillah Rahman Rahim. This is lecture number 41st. The name of the paper is Literary Criticism 1. The name of the book is On the Sublime by Longinus. The topic is the moral and psychological approach of Longinus on his study of sublime. This lecture is specifically for the students of BS English 5th semester GDC Pubby, and it is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. The topic is, as I said, the moral and psychological approach. Longinus tells us that sublimity is the echo of a great soul. And this statement is an extremely important statement. When he tells us that great soul is responsible for sublimity, he is actually taking this point as a moral point as well as a psychological point. So someone who is morally great can create sublimity and sublime literature, and that man who is psychologically great can create sublimity or sublime type of literature, poetry, drama, whatever. The first approach is the moral approach. When we say moral approach, by moral we mean the morality of the person, which is taught to us by religion as well as by our society and culture. And when we say psychological approach, we mean the approach referring to the psychology, to the brain of the person. The first approach is the moral approach. According to Longinus, that man who has a great personality, uh, who has a noble character, that man who has the power of nobility, of personality, can write great literature. And this approach, thinking that a man who has great personality and noble character can create the best type of literature, this approach is both moral as well as psychological. He means to say that that man who is petty, small, mean, not important, not good, low morally, cannot have great thoughts. And great thoughts would come only to the character who is morally the best man, whose soul is the best type of soul. So, man whose God is money cannot be a great man and therefore cannot be a great writer, because his purpose is to become rich, because his God has become now money and he wants to become rich. And he elevates human beings on the basis of wealth. If this is what he does, then he cannot be a great writer. So, that man who has the greatest love for money, who worships money, cannot be a great person. And if somebody is not a great person, he cannot be a great writer, according to Longinus. The man who only flatters rich people and the man who looks down upon the poor people cannot be a great person, and he cannot be a great writer, because this is the type of person who indulges in base pleasures. We have already discussed this point in the previous lecture, and that is the man also who does not have any control over himself. Controlling yourself is something moral. Indulging in base pleasures is something immoral, of course. Then this man will have no strength of character. He won't have any heroism in him, and he won't have any nobility in him. And as these things which are moral in themselves are not there in that person, he cannot be a great writer, neither a great writer nor a great man. Why not? Because passions are very important for writing great literature. They are not there. Thoughts are very important. They are also not there.
and imagination is also responsible for it, and that is also not present in him. Therefore, he cannot create great literature. Moral factor was the main cause of the decline of literature of Longinus' time, as we have discussed in the earlier lecture. Longinus does not dissociate morality from literature. He thinks that morality and literature are linked with each other, associated with each other, because if a person is morally a corrupt person, he won't be able to create great literature. Um, However, Longinus does not consider that the function of literature is to moralize. That is not the function. Sublimity is. Um, in itself, the function of literature is not to moralize, and he does not expect the writer to become a preacher. So, this was the moral approach. Everything referred to morality. But these items also refer to psychological things as well. Therefore, it is a psychological approach. For example, when Longinus says that sublimity is the echo of a great soul, he means to say that a great soul must have intense thoughts, must have powerful thoughts. Thoughts actually are something which are referred to as our psychological makeup, and therefore they are included in this point of psychological approach. Intense and powerful emotions are important for writing sublime literature, and grand and noble conception, as we have discussed in the first lecture, they're also important for sublimity. Such person with great soul, with psychologically great personality, can write great type of literature, and there is, as we know, relationship between personality and literature. In morality moral approach, we discussed that there is a relationship in morality and literature, but now we are saying that there is a relationship in personality and literature, and personality is nothing else but the psychology of a person. It is also said that style is man, that a personal likes and dislikes are revealed in the style, and in literature somebody writes, you can find the writer in his writing, the writer in his style. Whatever his style is, whatever his writing is, reveals his personality, his view of life, controls everything. Though what he writes may not be subjective writing. Uh, for example, in subjective writing, people express their own ideas, their own inner thoughts. That may not be there, and the writing may not be subjective. But even then, the style of writing can reveal the character, even if it is a lyrical poetry or narrative poetry or whatever. Shallow, for example, was a lyrical poet, and he lyrically expressed himself. That was a self expression, but lyrical self expression. Milton, so Shelley talks about himself, but Milton does not talk about himself, yet his personality and his view of life, they are revealed from his poetry. So we can find people in their writings, poets in their poetry. Greatness of literature comes from the greatness of personality. So, greater the personality, greater would be the literature, the quality of literature. In the explanation of false sublime, as we have discussed it in the previous lecture, the psychological approach was used, and he discussed various faults found in great writers, and he gives a psychological explanation. For example, one of the explanation is the fear of the writer, that the writer who is afraid of becoming ordinary actually falls short of writing, falls short in the way, because then there is no harmony in the subject matter and in the style, and because of that fear he wants to use big words, and as a result he falls from sublimity. The modern psychologists also say that those who have a superiority complex
actually have an inferiority complex. So superiority complex, as it is a complex, it comes actually from inferiority. Somebody who is actually inferior and who thinks he would try to become superior with false sublimity. Longinus says the same thing, that these faults are because of misplaced novelty. That is because somebody wants to um, become different from others by using insincere manners, insincere methods. There is difference between novelty and originality. Novelty is the kind of thing which is not considered good because you want to make yourself different with insincere means and ways, while originality is something which is found in great writers. So, great writers should be original, and novelty is only the case in which one pretends to be different. So, search for novelty actually a cause of fault, and this is the psychological explanation because somebody wants to become great or wants to become to show himself off, and this is something psychological. Why that genius falls short? Again, he gives a psychological explanation of the genius who falls short. The genius falls short because his aim is extremely high. That is, in a way, he wants to grasp infinite, and infinite cannot be grasped. So he is bound to fall short or to not to attain the aim because he tries to perform something impossible and wants to attain something unattainable, and it is very natural that he will fall short. Why do we admire the geniuses though they have faults? Once again, the explanation is psychological. Um, this explanation is psychological because our attention is drawn to human nature. The human nature is like this, that we are impressed by volcano, as we have explained in the previous lecture, and we are not impressed by candle, though candle is more useful as compared to volcano. But we uh, admire the mighty ocean again, and we do not admire stream, though stream has uh, sweet water in it. But we are impressed by the mighty things, and therefore we like ocean. We are impressed by ocean and not by stream. Man is always impressed by awe-inspiring things, and therefore this is something psychological in human beings. He would then like volcano rather than candle, or ocean rather than stream. So man has a spark of the God, and therefore he is not satisfied and he wants to go to the infinite. This is something which cannot be done, and he has to fall short of it. And we do not admire man with small goals, though these goals are achieved by him. Uh, we actually like the failures of great men and not the successes of small men. So, low aim is a crime, not the failure. If you want to attain the infinite and you fail, that is not a crime. But if you want to achieve something which is low, then this keeping low aim is a kind of crime, according to Longinus. Psychological approach is when we put emphasis on the spirit rather than the form. Spirit is something inside, form is something outside. When we talk about something inside, we are talking about psychology. Inside, that is inside the brain. And then he, as you remember, he talks about the five sources of sublimity, and he gives much importance to the first two, which are inside the mind, which are given to us naturally. दे आर एडमायर्ड. तो ये हमारा टॉपिक हुआ जिसमें हमने साइकोलॉजिकल अप्रोच लॉन्जाइनस का पढ़ा और मॉरल अप्रोच पढ़ा. जब हम मॉरल अप्रोच कहते हैं इसका मतलब इखलाकी लिहाज से, तो वो इखलाकियात और लिटरेचर को अलग नहीं करता, वो साइकोलॉजी और लिटरेचर को भी
الگ نہیں کرتا. مورل اپروچ یہ ہے کہ جب پرسنالٹی گریٹ ہوگی، نوبل کیریکٹر ہوگا، تو وہ گریٹ لٹریچر لکھ سکتا ہے. اور یہ بات سائیکولوجیکلی اور مورلی دونوں لحاظ سے یہ اپروچ لیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص چھوٹا ہے یعنی اس کا ذہن معمولی ہے تو اس میں بڑی سوچیں نہیں سما سکتی. اگر کسی شخص کا گاڈ منی ہے اور اس کا مقصد پیسوں کا اصول ہے اور پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو بڑا سمجھنا ہے، تو یہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا، یہ بڑا پوئٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا مورل اپروچ ٹھیک نہیں ہے. وہ شخص جو کہ صرف رچ کو فلیٹر کرتا ہے اور غریب کو کم درجہ سمجھتا ہے، تو یہ تو مورل اپروچ نہیں ہوا، یہ تو امورل ہوا. یعنی اپروچ تو مورل ہے لیکن یہ بات امورل ہے. اپروچ وہ یوز کر رہا ہے مورل اور مورلٹی کا. اور ساتھ میں اس نے بات کی تھی کہ ایسا شخص بیس پلیجرز میں انڈلج ہوتا ہے، یہ بھی مورلٹی کے حوالے سے ہے. اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، اسٹرینگتھ آف کیریکٹر اس میں نہیں پایا جاتا، ہیروئزم نہیں ہوتا، نوبلٹی، یہ ساری مورالٹی کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں. اور چونکہ اس میں پیشن، تھاٹس اور امیجینیشن کی کمی ہوتی ہے، گریٹ رائٹر نہیں لکھ سکتا. لہٰذا مورل فیکٹر جو ہے یہ ڈکلائن کا بھی ہم نے پڑھا کہ بڑی وجہ ہے. تو لانجائنس مورالٹی کو لٹریچر کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ فنکشن لٹریچر کا مورالٹی ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ایک رائٹر کو پریچر ہونا چاہیے. سائیکولوجیکل اپروچ وہ اپروچ ہے جس میں بندے کی سائیکالوجی ظاہر ہو جائے. سائیکالوجی سے مراد ہے جو کچھ آپ کے برین میں چل رہا ہے، مثلا جو آپ کے انسائڈ ہے. سبلمٹی از دی ایکو آف اے گریٹ سول میں جو گریٹ سول ہے وہ تو اندر ہی ہوتا ہے، اور یہ گریٹ سول تب ہوتا ہے جب انٹینس اور پاورفل تھاٹس موجود ہوں، گرینڈ اور نوبل کنسپشن موجود ہو، اور یہ ساری باتیں انسائڈ ہوتی ہیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ. تو ایسا پرسن گریٹ ہوگا جو سائیکولوجیکل کی بھی ایک گریٹ پرسنالٹی ہے. تو لہٰذا پرسنالٹی اور لٹریچر الگ نہیں ہو سکتے، یعنی سائیکالوجی اور لٹریچر یہ بھی الگ نہیں ہو سکتے. سٹائل جو ہے اس سے آدمی کا پتہ چلتا ہے، آدمی ریویل ہوتا ہے پرسنل لائکس اور ڈس لائکس سے. سٹائل سے جو لٹریچر وہ لکھتا ہے اس سے ریویل ہو جاتا ہے اس کے ویوز کیا ہیں لائف کے بارے میں. یہ کنٹرول کرتا ہے ساری باتوں کو، اگرچہ جو کچھ وہ لکھتا ہے شاید وہ سبجیکٹیو نہ ہو اور نیریٹو پوئٹری ہو، لیکن پھر بھی سبجیکٹیو ہو یا نہ ہو دونوں سے پتہ چلے گا کہ اس کی سائیکالوجی کیا ہے. شیلے نے سبجیکٹیوٹی اختیار کی، اس سے پتہ چلتا ہے اس کا. ملٹن نے اگرچہ اختیار نہیں کی لیکن اس کی رائٹنگ اور سٹائل سے پتہ چلتا ہے اس کی پرسنالٹی کا. تو جو گریٹنس آف لٹریچر ہے یہ گریٹنس آف پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. فالس سبلائم کی ایکسپلینیشن میں بھی اس نے سائیکولوجیکل اپروچ استعمال کیا تھا. اس نے مختلف فالٹس بتائیں گریٹ رائٹرز کی اور سائیکولوجیکل وجہ بتائیں کہ جب رائٹر ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا سٹائل کم ترین نہ ہو جائے تو وہ پھر بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے اور یہ ایک فالٹ میں مبتلا ہوتا ہے. ماڈرن سائیکولوجسٹ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو سپیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں دراصل انفیریارٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں. انفیریارٹی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں. لاجانس بھی یہی کہتا ہے تقریباً کہ یہ جو فالٹس ہیں یہ مسپلیسڈ ناولٹی ہے. مسپلیسڈ ناولٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈیفرنٹ ظاہر کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ظاہر کرنے کے لیے وہ انسنسیئر میجرز استعمال کرتے ہیں. ناولٹی اور اوریجنلٹی میں فرق بھی بتاتا ہے. ناولٹی جو ہے دوسرے بندوں سے اپنے آپ کو خواہ میں الگ ثابت کرنا، اور اوریجنلٹی ایک زبردست کوالٹی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بڑے عظیم رائٹر بن سکتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن میں ساری باتیں آئیں گی، اور اسی طریقے سے وہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو جینیس ہے وہ اپنی ایم کی تکمیل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ایم انفینٹ ہوتا ہے، امپاسبل، ان اٹینیبل ہوتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ نارمل بات ہے کیونکہ اس کا گول بہت عظیم الشان ہوتا ہے، اور یہ بھی سائیکولوجیکل ایکسپلینیشن ہے.
کہ ہم والکینو کو پسند کرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، کینڈل سے نہیں ہوتے، اوشن سے امپریس ہوتے ہیں اور سٹریم سے نہیں ہوتے، انسپائرنگ چیزوں سے ہم امپریس ہوتے ہیں کیونکہ ہم میں سپارک آف گاڈ موجود ہے، تو ہم میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انفینٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم ایڈمائر کرتے ہیں کہ انفینٹ کو حاصل نہ بھی ہو لیکن کوشش کی جائے حاصل کرنے کی. تو اگر اسمال گولز ہیں کسی کے تو وہ اتنے وہ ناپسندیدہ ہیں، اور اگر بڑے گول ہیں اور فیلئر ہے تو پھر بھی یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. سائیکولوجیکل اپروچ میں اسپرٹ پہ زیادہ زور ہے، فارم پہ کم زور ہے، جس طرح وہ ہمیں 5 سورسز میں جو پہلی 2 سورسز ہیں اس کی امپورٹنس بتاتا ہے، جو کہ اندر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں نہ کہ باہر کے ساتھ. تو یہ ہمارا ٹاپک ہوا کہ مارل اپروچ اور سائیکولوجیکل اپروچ کو سبلائم کی اسٹڈی میں لانجائنس سے کیسے استعمال کیا ہے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.